رحیم السلام علیکم دوستو۔ اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کے تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے یہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ روایت تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نظر پر دیا جاتا نہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں عبادت کرتا تھا اور خود عبادت میں مشغول رہتا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کی لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے یہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لے۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجادلوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجادلوں کی وہ قلم جن سے وہ توریت لکھتے ہیں اسے پانی میں چھوڑ دے، جس کی قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے الٹے بہاؤ میں بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اسی طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ ان سے بہتر پرورش ان کی اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس نے آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو آپ حیران ہو جاتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں موجود ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ سے پوچھتے کہ پھل کہاں سے آئے ہیں، یہ کون دے جاتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام فرماتی ہے، اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کر لیا تھا۔